ग्रुप है, इसमें काउंसलर साहब है, फयाज भाई है, ट्रस्ट के ओनर जो इलियास भाई है उन्होंने है, बाकी के कोई भी नहीं है, बाकी पूरे तुम लोगों से मेम्बरशिप है, दूसरे कौन भी नहीं है उसमें। तुम लोग है तो प्रॉब्लम है तो भी बोलो, उसके अंदर कुछ तकलीफ है तो भी बोलो, ट्रस्ट में और कुछ भी। मोहतरम सामाईन कराम, ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे माशरे के अंदर पैदा किया जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक का दर्द दूसरे के दिल के अंदर पैदा फरमाया। एक मुसलमान होने की निस्बत और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होने की निस्बत हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ दी, जिसकी वजह से अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम हो गया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई हो गया, एक मुसलमान का दर्द दूसरे मुसलमान का दर्द हो गया। जिस तरह जिस्म का कोई एक हिस्सा, मिसाल के तौर पर आँख बीमार पड़ जाए या फिर हाथ को दर्द हो जाए या फिर किसी की कमर की हड्डी टूट जाए या पाँव की हड्डी टूट जाए तो पूरे जिस्म पर, पूरे बदन पर बुखार और हरारत तारी हो जाती। तो ये ईमान की निस्बत हमारे दरमियान इसी तरह की है कि जब हमारे माशरे का कोई भी मुसलमान आदमी परेशान होता है, उसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है, उसके साथ कोई ज़मीनी आसमानी आफत या बला जुड़ जाती है, तो उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ और उसका जो भी परेशानी है वो पूरे उम्मत मुस्लिमा की परेशानी हो जाती और हर मुसलमान की परेशानी हो जाती। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, हमारी मुश्किल और हमारी परेशानी जो है वो आपकी परेशानी है। इसी सिलसिले में हमारे उम्मत मुस्लिमा के उन तमाम लोगों की निस्बत आपके साथ एक मुसलमान होने की है और एक मुसलमान होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती कि हम तमाम लोग दीन पर मुकम्मल अमल पैरा हों, दीन पर पाबंदी के साथ चलते रहें। जिन कामों की इजाज़त दीन देता उन तमाम कामों को करने की हमारे अंदर इस्तिताअत हो, उन कामों को करने का जज्बा हमारे अंदर हो। जिस तरह दीन हमको नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता, रोज़ा रखने और ज़कात का हुक्म देता, इसी तरह दीन के अंदर हर किस्म का शोबा खुला हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए बहुत सारी आसानियाँ इस दीन के अंदर रखी हैं। मिसाल के तौर पर आप हज़रात के ताल्लुक़ से एक वाक़या बयान कर देता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली जो ज़ौज मुतहरा हैं, उम्मुल मुमिनीन वल मुमिनात, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये मुसलमानों के अंदर तमाम मोमिनीन की माँ है और एक बड़ी अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत इस्लाम की इब्तिदाई ज़माने में रही है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी जब आप देखेंगे तो जब उनकी इब्तिदाई ज़माने में शादी हुई थी तो उनके खाविन जो थे, उनके शौहर फौत हो गए थे। उनके शौहर के फौत हो जाने के बाद हज़रत एक कारोबार शुरू किया मक्के के अंदर और इस तरह कारोबार किया, इतनी जुस्तजू के साथ कारोबार किया कि उनके ज़माने में मक्के की इस्लामी ज़िंदगी से मिलता है। हम औरत होने के नाते और एक मजबूर होने के नाते इस्लाम कोई कारोबार करने से हमें रोकता नहीं है, बशर्ते कि आप कारोबार करें लेकिन पर्दे में रहकर और हिजाब की रियायत करते हुए। इसकी इजाज़त हमको इस्लाम देता है, तो इस पर भी तवज्जो देने की और गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और जो भी हज़रात इस सिलसिले में कदम उठाने की कोशिश करेंगे, चाहे कैसा भी हो, उसके लिए ताउन करने के लिए सारी कौम खड़ी हुई है। आप हज़रात हम उम्मत मुस्लिमा की इज़्ज़त हैं, इस्मत हैं। आप हज़रात हमारे लिए एक असासा हैं, बहुत कीमती असासा हैं। आप हज़रात की अगर हम लोग खिदमत करेंगे तो हमारे लिए भी कामयाबी का ज़रिया होगा और आपके लिए भी कामयाबी का ज़रिया होगा। और रही दूसरी बात कि जो जिन हज़रात ने
یہ انتظام آپ حضرات کے لیے کیا ہے آپ کی سہولت کے لیے، آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جن حضرات نے بھی یہ کیا ہے، الیاس بن ابراہیم صاحب، انہوں نے بہت مشقت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور جستجو کے ساتھ یہ قدم اٹھایا کہ وہ پردہ نشین خواتین جو میرے آبائی وطن کے اندر، میرے محلے کے اندر، میرے شہر کے اندر پریشان حال ہیں، میں ان کا ایک سہارا بنوں، بوڑھی ماں کا ایک سہارا دینے والا بیٹا بن جاؤں، ایک مجبور بہن کا بھائی بن جاؤں۔ اس فکر سے انہوں نے آپ حضرات کی سہولت کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے، اور وہ اپنی مکمل جستجو کے ساتھ اور محنت کے ساتھ آپ حضرات کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہر مہینہ آپ کے سامنے ان کے جو بھی جاری کردہ وظائف ہے پہنچ رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں جب وہ حضرات آپ کا مکمل تعاون کر رہے ہیں اور آپ کی سہولت کی فکر کر رہے ہیں، تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی کہ جس طرح ہو سکے ان کا تعاون کریں۔ جب آپ سے وہ چیز کوئی مانگ لے، آپ کا تو وقت کچھ گھنٹوں کے لیے مہینے کے اندر 1 مرتبہ 2 مرتبہ مانگتے ہیں، تو اس وقت پر پہنچ کر ان کا تعاون کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات ٹرسٹ کی طرف سے جو بھی چیز آپ سے مطالبہ کیا جائے اس کو بلا جھجک دے سکتے ہیں۔ اور جب بھی یہ لوگ مطالبہ کریں گے آنے کا یا پھر کسی اور کام کا، تو آپ حضرات ان کا بھرپور تعاون کیجئے۔ یہ آپ کے بہت زیادہ مشفق ہیں، مربی ہیں، اسی لیے آپ حضرات کے لیے کچھ بھلائی کا سامان انہوں نے تیار کیا ہے۔ بس آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کا تعاون کریں، انشاءاللہ یہ بھی اپنی طرف سے جو ہو سکے گا بھرپور آپ کا تعاون کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام معاونین کو اور آپ کا سہارا بننے والے لوگوں کو فلاح دارین نصیب فرمائے، اور اسی طرح اپنی دعاؤں کے اندر ان تمام لوگوں کو یاد رکھیں جن لوگوں نے آپ لوگوں کی سہولت کا سامان بنایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، جانے میں انجانے میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، یا اللہ تیرے راستے پر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ رب چاہیے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، من چاہیے زندگی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم تمام لوگوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی اور وفادار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم تیرے دین کے پہرے دار بن کر جئیں، تیرے دین کے پہرے دار بن کر مریں. یا اللہ ایسی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، یا اللہ معاشی ہو، یا اللہ دنیاوی ہو، دینی ہو، تمام مسائل کو حل فرما. یا اللہ ہم میں سے کون کتنا پریشان ہے، کس کی عاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ جو حضرات بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار کی شکلیں اور صورتیں اور اسباب پیدا فرما. یا اللہ الیاس صاحب نے جو یہ نیک کام شروع کیا ہے،
اللہ اس کام کو استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس کام کو استقامت کے ساتھ چلا لے. یا اللہ کام کرنے والوں کے اندر بھی استقامت پیدا فرما. یا اللہ دینے والوں کے اندر بھی استقامت پیدا فرما. یا اللہ مزید دینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کے مال کے اندر، اولاد کے اندر، زندگی کے اندر اور صحت کے اندر اضافہ فرما. یا اللہ جو اس کام کے اندر معاون بن رہے ہیں، یا اللہ اس محلے کے نوجوان ہوں، یا اللہ فیاض صاحب ہوں، امتیاز صاحب ہوں، جو حضرات بھی اس کام کے لیے اپنے وقت کو نکال کر مستقل اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے تمام مسائل کو حل فرما. یا اللہ دینی مسائل کو بھی حل فرما، دنیاوی مسائل کو بھی حل فرما. یا اللہ ان کو مکمل صحت دے دے، تندرستی دے دے. یا اللہ اسی طرح بہت لمبے وقت تک تیرے دین کی خدمت کرنے کی اور قوم کی اور سماج کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان تمام دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی. القاف ٹرسٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو ہر مہینہ 2000 پنشن مل رہا آپ لوگوں کو، اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا؟ غریبوں کو دوائیوں کو اچھے کو برا ہے اللہ ان کے عمر میں ڈرا دو پروردگار. جو بھی ہمارے مدد کرتے ہیں ضعیفی کا بہت بہت شکریہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے. بولو باجی آپ لوگوں کو کیسا 2000 ہر مہینہ 2000 مل رہا؟ آج کل کوئی بھی نہیں دیتے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے جنے خواتین ہیں اور جو ہے سو بڈھے بزرگ لوگ ہیں، ان لوگوں کو فائدہ کیسا ہو رہا ہے؟ کچھ سہارا نہیں ہے ہمارا. 2000 بہت کام آ رہے ہیں. بہت شکریہ اللہ اچھا رکھو اللہ کو. کچھ بھی میں بوڑھے کی حیدر خان بوڑھے کی میرے کچھ بھی سہارا نہیں ہے. میرے کو 2000 تو بہت اچھا کام ہے. اوکے ہاں بولیں چلو. دعا دیتے ہمیں ہر مہینہ یہ کرتے ہیں دوائیاں کو، ہمارے بہت ساتھداری دیتے ہیں. اللہ شکریہ ہے اتنا یہ کو ہے یہ جو ہمارے دوائیاں ہوتے ہیں. ہاں شکریہ ہے. بولو خالہ 2000 آپ لوگوں کو کیسا ہے؟ میرے تو بیٹا 8 دن کچھ رہتے ہو تو میرا کوئی 30 8 دن. ماشاء اللہ آپ کے دوائیوں کے انتظامات تو ہو رہے ہیں. اگر گھر میں بڈھے بڑے لوگ کوئی کمانے والے مرد لوگوں کا سہارا نہیں ہے، سو لوگوں کو بھی 2000 ہر مہینہ کرانم تو بھی مل رہا آپ لوگوں کو الحمدللہ. دوائیاں کو ہمارے دوائیاں ہمارے بیماریاں کو بہت دے رہے ہیں بیٹے. اللہ ان کو اچھا رکھو، ان کی عمر دراز دو، ان کے پورے خاندان کو. تو ہماری دعا ساتھ ہے. یہ غریب ضعیفوں کی دعا تو بہت لیتے ہیں بیٹے. جی پہلے میں فاؤنڈر صاحب کو، الیاس صاحب کو شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں پیرالسس پیشنٹ ہوں. جی 5 سال سے پیرالسس آ چکا ہے. جی میں 3 لڑکیاں ہیں، ایک لڑکا ہے. جو بھی الیاس صاحب سے مدد ہو رہی وہ بہت میرے لیے تو بہت یوزفل ہو رہا اماؤنٹ. اور میڈیسن کو ہر اس میں بھی کام آ رہے ہیں. میں ان کو الحمدللہ بھائی دیکھو انہوں جو ہے سو بہت ضعیفی حالت میں ہے. انہوں جو ہے سو کام بھی باہر نکل کے کر نہیں سکتے. ایسے لوگوں کو پنشن 2000 بولے تو ناٹے جو کئی بولے تو 1-2 ہزار روپے ان کے میڈیسن کے لیے ہونے دو، اور گھر کے خرچے کرانم جو بھی آتا. بولو چچا آپ کو 2000 مل رہی میرے کو؟ آپ کو؟ ہاں پنشن مل رہا گورنمنٹ کا یہ نہیں ابھی یہ دے رہے ہاں الیاس صاحب کا. ہاں ہاں کیسا 2000 کیا خرچہ کر رہے ہیں؟ گولیاں کو، جی فصلیاں کے درداں، جی چلنے نہیں آ رہا، گھٹنوں میں درداں ہے. اس واسطے 3 سال سے گاڑیاں چلاتا تھا، اب 3 سال سے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں. آپریشن ہو گیا میرے کو، آپریشن کرے تو فیل ہو گیا. چلنے نہیں آ رہا، بڑی مشکل سے چلنا. لوگوں کے گاڑیاں بیکاں جائے تو لفٹ لے کر جانا، پھر وہاں جانا، رات ساری نیند نہیں آتی. ایسے وقت جو 2000 روپے دے رہے ہیں وہ آپ کو کتنا فائدہ ہے؟ ایسی فیصد سے 2000 دے تو گولیاں کو اس کو خرچ کر لے رہے ہیں. گولیاں میڈیسنس، ایک کمرہ میں درداں. ماشاءاللہ. اور کئی ضعیف لوگوں کو، بڈھے بڑے لوگوں کو گھر پہ سہارا نہیں ہے، سو والوں کو بھی 2000 کا پنشن دے رہے ہیں یہ لوگ ٹرسٹ کے ذریعے. اور ان کے ذمہ دار لوگ ہیں اور ان کے ذمہ دار ہے، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا کدھر میریال گڑھ سے ہو رہا ہے ان کا الحمدللہ. یہاں کے ٹرسٹ کے ذمہ داران آدمی ہے امتیاز بھائی اور جو ہے سو فیاض بھائی. ان کو پوچھ کے دیکھیں گے. بھیا بولیے بھائی 2000 کا پنشن کا مسئلہ کیا ہے؟ ہینڈی کیپ
बेवाओं को इन लोगों को दे रहे हैं। ये ट्रस्ट किसका है? इलियास भाई अलकाफ चैरिटेबल ट्रस्ट है जी, इलियास भाई हर महीना उनके तरफ से उनकी तरफ से आता जी, बोलो भाई, आप बोलिए भाई। ये अलकाफ चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके डायरेक्टर मोहम्मद इलियास साहब और फाउंडर मोहम्मद इम्तियाज़ महबूब अली काउंसलर है। ये 1 साल से हम लोग दे रहे हैं। ये जेन्यून है और ऊपर से रजिस्ट्रेशन होके है। जो दूसरे गाँव से भी, आजू बाजू गाँव से भी फ़ोन कर रहे हैं हैंडीकैप जो बेवा औरतों को, उन लोगों को हम लोग कन्फर्म कर लिए बाद एलिजिबल रहा तो उन लोगों का नाम लिख कर दे रहे हैं। और भैया इमाम मौजन को भी और कुछ सुना? इमाम और मौजन के नलगुंडे में हर मस्जिद में जो इमाम नहीं करे सो, मौजाना नहीं करे सो, उम्रे को नहीं गए सुनों को, उन लोगों को वो ट्रस्ट में बैठ के मीटिंग लगाए बाद में उसको आते इस महीने से डिसाइड करने वाले हैं कैसा भेजाना क्या है वैसा। बोलिए। अब गरीब आदमियों को जो मर गया था इतना, वो लोगों का से कफन दफन का इंतज़ाम होता। और मस्जिद कमेटी कोई भी एरिया की मस्जिद कमेटी वाले वो लोग एक पेपर भिजा दिए तो हमारे पास हर नलगुंडे टाउन की मस्जिदा में कौन भी हो मर गए गरीब आदमी बहुत इंतकाल हुए उसको कफन दफन का इंतज़ाम।